یا کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، تو اس طریقے سے اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے آدمی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کسی خاص مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اولاد حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کاروبار میں ترقی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار اور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے اور دنیاوی مقاصد کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی وہ دعا ان کو قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے، یا کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو اتنی دعائیں کی، اتنی نمازیں پڑھی، پھر پوچھیں تو کہتا ہے یار فائدہ تو کچھ ہے نہیں، اتنی دعاؤں کے بعد بھی قبول تو ہو نہیں رہی، تو کیا کرنا ہے دعا مانگ کر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کوئی جنگ میں شریک ہوتا ہے نا، اور جنگ کے بالکل کسی آخری کنارے پہ کھڑا ہو کہ بھئی اگر فتح ہو جاتی ہے تو میں بھی چلا جاؤں گا، اور اگر شکست ہوتی ہے تو کہیں سے میں کھسک کے نکل جاؤں گا، پیچھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے کسی موڑ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بعض بندے ایسے جو میری عبادت بھی ایسے کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو رزق مل جاتا ہے، اس کو دنیا کی خوشی مل جاتی ہے، اطمأن بِهِ، تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ میرا رب تو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے، منہ پھیر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، ایسا آدمی دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ ذالک هو الخسران المبین، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا خسارہ کیا کہ نہ دنیا ہاتھ آئی نہ آخرت ہاتھ آئی۔ تو اس طریقے سے اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں جب تک تم جلدی نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ جلدی کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجب لی، وہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا رہا، پھر میں نے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ، اور وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص جلدی کرنے والا ہے، اور جلدی کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی آدمی اس نیت سے دعا کر رہا ہے نا کہ بھائی اگر میرا کام بنے گا تب تو اللہ کی عبادت کروں گا، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کمیشن کا کام آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہوں کہ اللہ میرا یہ کام کر دیا تو نماز پڑھوں گا، یہ کام نہیں کیا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو دعا کروں گا، نہیں تو میں دعا نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ بھائی اللہ سے یہ کمٹمنٹ کریں کہ یا اللہ میری یہ دعا مجھے قبول ہوتی ہوئی نظر آئے یا نظر نہ آئے، میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ میرے رزق میں مجھے کثرت اور زیادہ برکت اور یہ چیزیں نظر آئیں یا نہ آئیں، میری انکم بڑھے یا نہ بڑھے، میں نے یہ دعا کرنی ہے، میں نے یہ نماز پڑھنی ہے، میں نے یہ ذکر کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنے والے کام کرنے۔ جب انسان اس ٹریک پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آنا شروع ہوتی ہے، انکنڈیشنل۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، یعنی ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے۔ یہ شخص وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کو بد دعا رسول کی لگ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ جو یعنی کچھ بندے اللہ کے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کچھ بندے پیسوں کے ہوتے ہیں، وہ پیسوں کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے۔ یعنی اگر پیسہ ملے تو اللہ کی عبادت کریں گے، پیسہ نہ ملے تو اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ان اعطی رضی، کہ اگر اس کو عطا کیا جائے تب تو خوش رہتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر اس کو عطا نہ کیا جائے
تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا تعیسا، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، وانتکسا، اور اوندھے منہ گر جائے، وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشَ، اور اگر اس کو کوئی کانٹا چبھے تو وہ کانٹا اس کے پیر سے نہ نکلے. یہ عجیب الفاظ ہیں، اِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشَ، کہ اگر اس کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ کرے کہ وہ کانٹا نکالنے کی کوشش کرے اور وہ کانٹا بھی نہ نکلے. یعنی جو آدمی درہم اور دینار کا، پیسے کا، ڈالر کا اور ان چیزوں کا پجاری بن جائے کہ یہ آئے گا تو میں عبادت کروں گا، اور توکل کا فیکٹر بالکل بیچ میں سے نکال دیتا ہے. دیکھیں اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کریں، اپنی پوری کوشش کریں، اور پوری کوشش کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. اگر اللہ دے دے تب بھی سبحان اللہ، نہ دے تب بھی سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. کچھ اللہ دے دے تو سبحان اللہ الحمدللہ، نہ دے تو اس پر صبر کرے. اللہ کی مرضی جو اللہ کو قبول ہے وہ ہمیں قبول ہے. جب انسان اس ٹریک پر آ جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے، مجھے جاب کرنی تھی، میں نے ڈگری حاصل کرنی تھی، میں نے پڑھنا تھا، میں نے کہیں سی وی جمع کرانی تھی، میں نے یہ کرنا تھا، میں نے وہ اسٹرگل کرنی تھی، سب میں کر چکا ہوں، مجھے ابھی بھی کوئی جاب نہیں مل رہی، میرا بزنس ابھی بھی ترقی نہیں کر رہا، میرا کام ابھی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، بس آپ پر ہے، میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا. یا اللہ آپ کی مرضی، آپ اس کو آگے بڑھائیں نہ بڑھائیں، میں نے آپ کی عبادت ہمیشہ کرتے رہنا ہے. جب یہ رویہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہوگا نا تو پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہوگی. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ریلیکس رہیں گے، ٹینشن فری رہیں گے، کوئی آپ کو انزائٹی نہیں ہوگی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل بھی کر رہے ہیں، اور توکل کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کنڈیشنل نہیں کیا ہوا کہ اگر یہ ہوگا تو کروں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا. انکنڈیشنل تعلق اللہ سے قائم کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد انکنڈیشنل کرے گا. یہ چیز آج کے نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے. اگر ہم سمجھ جائیں ہماری بہت سی مایوسیاں ختم ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.